اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جرنلنگ کا بیسیکلی جب یہ کوشچن آتا ہے نا کہ قرآن ہم سٹارٹ کیسے کریں، تو نا ہمارا جو دماغ جاتا ہے بیکاز سوشل میڈیا کی ایج ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ قرآن جرنلنگ یہ والا جو کافی سارے لوگ اس کو مارکیٹ میں مطلب سیل بھی کرتے ہیں، کچھ ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں، کی پوائنٹس ہوتے ہیں یہ، تو آپ مطلب میں جو ہوں نا بہت سمپل مطلب چیزوں کو رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ لوگ جو مدرس ہیں اسپیشلی، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں آبسٹیکلس نہ بن جائیں کہ بھائی قرآن جرنلنگ کرنی ہے تو ہم اسپیشلی کوئی چیز پہلے خریدیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کریں، تو ان سب میں آپ نہ پڑھیں، آپ بالکل سمپل نیا رجسٹر بالکل بیسک، بس وہ نیا ہو تو تھوڑا سا ایک رہتا ہے نا کہ بھائی، اور بچوں کا ہو تو ان کو اس پہ ان کی کرافٹ یا اگر ان کو کوئی شوق ہے تو وہ سب چیزیں کرنے دیں، تو اسپیشلی بچوں کو ہی ٹارگٹ کر کے میں بتاؤں گی، لیکن انشاءاللہ ایڈلٹس ایز ایڈلٹ بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں نا، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس میں۔ تو آپ کو شاید میری اسکرین شیئر ہونا بند ہو گئی ہوگی، ایک منٹ۔ تو ہم کو نا اسپیشلی الگ سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ لوگ ہے نا کل پرسوں کبھی سے بھی چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے نا کچھ اپنی آیتیں قرآن کی جو سوراز ہیں نا اس کو ایک لسٹنگ کر لیں، جو ضمہ سے ہی بھلے سے ہم لے لیں، تو ایک نیا رجسٹر لیں اور اپنے لیے بھی رکھیں، اور بچوں کے ساتھ کریں تو بچوں کے لیے بھی لائیں، اگر جتنے بچے ہوں تو ان کے شاید کاپی، چھوٹے بچے ہیں تو کاپی لے لیں رجسٹر، لیکن سب کا انڈیویجول آپ دیں، اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ مطلب یہ ویسٹ ہو جائے گا یا یہ چیز، کیونکہ دیکھیے یہاں ہمیں نا ویسٹیج یا اس کے بارے میں نہیں، بلکہ جو ہم انسٹل کریں گے نا وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ جو ٹائم وہ آپ کے ساتھ اسپینڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم نے نکالی ہے کچھ، میں آپ کو سورہ معاون جیسے ہم نے جو ضمہ میں سے جب لی تھی اور جب میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی نا، اسی دوران ایکچولی یہ آئیڈیا آیا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم میننگ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو اب سب سے پہلے کیسے کرا جائے، سب سے پہلے ہم بولیں گے کہ ریسورسز کیا ہوں گے۔ تو نارملی ہوم اسکولنگ مدرس کے پاس تو ہوتے ہیں کہ بکس آتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، یا پھر آپ وہ نہیں بھی کرا رہے ہیں، آپ کے بچے نارمل اسکول بھی جا رہے ہیں، تب بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ ایپس تو ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو آج کل جو ایپس ہیں 360 اسلام 360 ایپ ہے، الہدا کی ایپ ہے، اور ایک القرآن ایپ میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ دیکھیے یہ والی، یہاں پہ میں نے کیا کرا، میرے پاس ایک آئینہ آفیشیل کا ایک آتا ہے، تفسیر آتی ہے ان کی، بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے، تو یہ بک میرے پاس ہے آلریڈی، اور اس کے علاوہ ایک دو اور بکس ہیں قرآن وتھ پکچر، اس طرح سے جو ریسورسز ہوتے ہیں، بٹ میں نے پھر وہی بولا کہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہ کریں، آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس ہر چیز کا مطلب سبسٹیٹیوٹ مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ میں نے ایپ کا یہاں پہ اسکرین شاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا اسلام 360 میں بھی جو ایپ ہے اس میں آپ کو ہر ان کی تفسیر مل جائے گی، ہر مفسرین کی، تو بہت سارے ہیں اس میں، بہت سارے، تو آپ کوئی سے بھی 3 لے لیں، جیسے ابن کثیر میں سے آپ نے پڑھ لیا، اور ساتھ میں آپ نے السادی لے لی، یا آپ نے جو ہے مودودی صاحب کی لے لی، تو آپ یہ سب تفسیروں کو مطلب آپ ایک بار ریڈ کر لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب جیسے، کیونکہ میں خود جو ہوں نا میں بالکل کیپیبل نہیں ہوں، میں مطلب مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، لٹرلی مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو لیکن جب الحمدللہ ہمارے آس پاس جب ریسورسز ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو کیسے، جب ہم نے سورہ معاون کا اگزامپل اگر ہم لیں کہ جب ہم یہ سٹارٹ کریں گے، تو اب ہم نے یہاں پہ فرسٹ آیا جو ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تو ہم یہاں پہ میننگ بتا رہے ہیں بچوں کو کہ ہیو یو سین دا ون ہو ڈینائز دا ڈے آف ججمنٹ، اور یہی جو سیم آلموسٹ سیم میننگ ہم کو یہاں پہ ایپ میں مل جائیں گے، ہیو یو سین دا ون ہو ڈینائز دا ریکمپینس۔ تو یہاں پہ جو کہنے کی بات ہے نا، ہم اب بچوں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلایا، تو اب ہم بولیں گے کہ ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، یہاں سے ہم اگر وہ بچے بالکل چھوٹے ہیں، مطلب کہ ان کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے قرآن کی، تو ڈے آف ججمنٹ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جو ہے کون سا دن ہے، تو ایک بیسک ہم ان کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کا ہم ان سے ریفلیکشن لے رہے ہیں، یہاں پہ یہ جو کویشچننگ ہو رہی ہے، یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے نا، یہ بہت انپورٹنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اب ان کے تھاٹ پروسیس بلڈ اپ ہو رہے ہیں۔ تو ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، یہاں ہم نے ان کو یہ ایکسپلین کر دیا، یہ ایک ہمیں مطلب اپرچونٹی ملی ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی، زیادہ نہیں، صرف 2 لائن میں مل گیا کہ جزا سزا کا دن ہے، یا پھر ہمارے جو بھی ایکشنز ہیں ان سب کو ہم اکاؤنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر جب نیکسٹ اس کی آیا آ رہی ہے فذالک الذی یعض الیتیم، تو یہاں پہ جو ہے نا دیکھیے دا ون ہو ریپلس دا آرفن، اب ہم نارملی اگر ہماری فیملی میں یا ہماری سراؤنڈنگز میں کوئی آرفن ہے یا کوئی یتیم ہے، تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، پلس ہم یتیم کا جو میننگ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو چھوٹے بچے ہوں گے ان سے تو ڈسکشن ہو رہا ہے، اور جو تھوڑے ٹین ایجرز جو ہوں گے نا،
وہ باقاعدہ اس پہ ریفلیکٹ کریں گے. جیسے وہ لوگ خود آپ سے بولیں گے کہ ہاں ہاں وہ ہے نا, تو یتیم کیا ہوتے ہیں. اب جب ہم انہیں بتائیں گے کہ یتیم کون لوگ ہوتے ہیں, تو یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جو پیوبرٹی سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جائے. تو کیونکہ سوسائٹی میں یتیم کی ڈیفینیشن ابھی بھی کچھ اور چلتی ہے یا ڈسٹارٹیڈ ہے یا کیا ہے, تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم ان کو اسلام کی نا صحیح میننگ کنوے کر سکیں. تو یہاں پہ آیا فذالک الذی یدعو الیتیم, اور ایسے ہی جو یہ ایپ ہے نا, جب آپ اس ایپ کو کھولیں گے تو دیکھیے یہاں پہ نا تفسیر, یہ میں نے صرف ٹرانسلیشن والا اس کا پیج لیا ہے. اگر میں تفسیر کا آپشن بھی اس میں کلک کروں گی نا, تو باقاعدہ آپ کو اس میں تفسیر بھی مل جائیں گی. اس کی تفسیر, اور تفسیر میں کیا ہوگا کہ ان آیتوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی حدیثیں ہوں گی نا, وہ بھی باقاعدہ آپ کو اس میں مل جائیں گی. جیسے کہ یتیم کون ہوتا ہے, یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے کیا کہا ہے. کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یتیم کا ہے نا اور اس کو پرووائڈ کرے گا, اس کا خیال رکھے گا, تو وہ جنت میں ان کے ساتھ اس طرح سے ہوگا. اور انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں ایک ساتھ رکھی تھی. تو جیسے یہ حدیث ہے, تو ایسے اور بھی مطلب ہمیں حدیثیں مل جائیں گی. تو یہ ایک یہاں پہ ہم نے حدیثوں کے تھرو اس کو ایکسپلین کر دیا, جو بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گا. تو اس میں لیکن اب یہاں پہ جب آپ نے, تو ہم نے یتیم کا میننگ ان کو بتا دیا, اور ان کو ایک ریمائنڈ رہے گا جب وہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے نا اس پیج پہ. اب جب وہ اس کا ٹیک اوے لینا چاہیں گے نا کہ انہیں اس آیت سے اسپیشلی کیا سمجھ آ رہا ہے, تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہاں اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. ان کے اندر ایمپیتھی کا فیکٹرز ہم ڈیولپ کروا رہے ہیں. تو اس کے لیے ساتھ میں ہمیں یہ بھی کہنا ہے ان سے کہ آپ مجھے, مطلب اگر آپ ایز اے مدر یا ایز اے فادر یا ایز اے بگ بردر یا کیسے بھی آپ ان کو پڑھا رہے ہیں, تو ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ آپ مجھے ریمائنڈ کروائیے اس چیز کو, کہ اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں یتیم کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آ رہی ہوں, تو آپ مجھے ریمائنڈ کروائیے. اسی طریقے سے پھر نیکسٹ جب آیت ہے ولا یحض علی طعام المسکین. اب یہ والی چیز کہ جو مسکین جو ہے, وہ مسکین کیا ہوتے ہیں, مسکین کون لوگ ہوتے ہیں, اس کی اسلامک ڈیفینیشن ہم نے بتا دی کہ بھائی. تو اس سے جب یہ مسکین ورڈ جب یہیں پہ نہیں, اب جب وہ بچہ یا وہ شخص یا ہم ایز این اڈلٹ خود جب ہم اس مسکین کو یہاں پہ پڑھیں گے, اس کی تفسیر میں پڑھیں گے, تو ہم خود جو ہے نا, جہاں پہ بھی اب قرآن میں جب بھی یہ ورڈز آئیں گے یا کبھی حدیثوں میں یہ ورڈز آئیں گے, تو ہمیں جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کلیئر رہے گی, پراپر رہے گی, ہماری نظروں کے سامنے رہے گی. تو اب یہاں پہ ہے کہ وہ انکریج بھی نہیں کرتے لوگوں کو کھانا کھلانے کو. تو اس سے جو ہے نا یہ چیک رہے گا کہ بچے خود پہ چیک رکھیں, بڑوں پہ چیک رکھیں, یا اپنے آس پاس, مطلب ان کے پاس ایک رہے گی نا چیز. جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں نا, تو وہ ان کے ساتھ چلتی ہے, وہ اس وقت اسی چیز میں نا کھوئے ہوئے رہتے ہیں. یہ بچوں کا ایک بیسکلی وہ رہتا ہے. تو اب وہ اگر کوئی بھی آیا, مانگنے والا آیا یا کھانے کے, اب رمضان ہے تو ظاہر بات ہے کہ کافی سارا کھانا جو ہے ہم لوگ وہ بھی کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بچے آپ سے یہی پوچھ لیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی تو دعوتیں کریں, رشتہ داروں کی تو دعوتیں کریں, لیکن مسکین لوگوں کو آپ نے کھانا نہیں کھلایا یا ان کو نہیں دیا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہماری پریزنٹ لائف سے نا کنیکشن کی بات ہے ساری. تو یہ ہوتا ہے جب ہم بیٹھ کے یہ سب ان سے ڈسکس کریں گے. بلکہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, بچے خود آپ سے پوچھ لیں گے. جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم کیا پڑھائیں گے, کس طریقے سے پڑھائیں گے, یہ ڈسکشن کیسے آگے بڑھے گا, تو بچے خود ہی جو ہوتے ہیں نا وہ خود ہی, مطلب ان کا مزاج یہی ہوتا ہے نا, اللہ نے ان کو کیوریوس ہی بنایا ہوتا ہے, تو وہ خود آپ سے پوچھ لیں گے. اور ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو اور آگے بڑھ کے, مطلب ہے نا, ایک اپنے جرنل رائٹنگ میں یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ مطلب میرے آس پاس کبھی ایسا ہوا ہے سچویشن, یا ایسا ہوگا تو کیا کر سکتا ہوں میں, یا مانگنے والے آئیں گے تو میں ان سے کس طرح سے بہیو کروں, یا میں ان سے کیا کہوں, یا کتنا میں جتا کے دوں, یا کتنا شو آف کر کے دوں. تو آگے بھی شو آف کی آیتیں بھی آئیں گی. میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتی ہوں, 1 منٹ. یہ رہا, ارے نہیں, یہ دیکھیں گے اب آیا ہے. ہاں نہیں, ہاں فویل للمصلین. ابھی ہم نے مسکینوں کی بات کری, ہم نے مسکین ورڈ کا میننگ بچوں کو بتایا, خود سوچا, اس پہ لکھا کہ کون کون اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ حدیث پڑھی. تو اب جو ہے نیکسٹ جو ہم کریں گے اس کے بارے میں لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو بیہیو, یا ہمارا نارملی بیہیویئر کیا ہوتا ہے, یا کیا ہمارے آس پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اب نیکسٹ آ رہی ہے فویل للمصلین. اب جیسے یہاں پہ جو ہے نا, ہم جو ویل ہے جو ہے نا, اس لفظ کا مطلب جیسے ان کو بتا سکتے ہیں. تو اب ہم کیسے دیکھیں گے, تو جو جتنی بھی ایپس ہیں ہمارے پاس ہے, جس میں جتنی بھی ڈفرینٹ تفاسیر ہیں, انگلش میں کیا ورڈ یوز ہو رہا ہے, اردو میں, ہندی میں, اور سب لینگویجز میں کیا ورڈ یوز ہو رہا ہے, عربک کا جو روٹ ورڈز ہے, اگر آپ عربک کا روٹ ورڈز بھی دیکھیں گے نا, تو الہدا کی بھی ایک ایپ ہے قرآن کی, اس میں جو ہے باقاعدہ ہر روٹ ورڈ کے ساتھ سمجھاتے ہیں فرات ہاشمی صاحبہ. تو مطلب ایک آپ تھوڑا بھی اگر ایک آیت 2 آیتیں بھی جیسے ہم کریں گے نا, اور پھر ان کو, تو وہ ویل جو ورڈ ہے نا, یہ اور جگہ بھی ہے. جیسے یہاں پہ
آپ کے سورۃ الہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہاں پہ بھی ویل آیا ہے، یہاں پہ بھی ویل آیا ہے فویل للمصلین، تو انگلش میں اس کا وہ ہے، ہلاکت اس کا میننگ ہے۔ تو ہم نے جیسے بتایا کہ ہلاکت ہے، سیڈنس ہے، گریف ہے، کس کے لیے ہے یہ؟ وہ لوگ جو نماز قائم کریں۔ کون سے لوگ نماز قائم کریں؟ مطلب یہ ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے پھر نشانی دی گئی ہے جو آگے کی جو ہماری جو آیتیں ہیں، تو اس طرح سے اب جو ہے اب یہ آیت ہے جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے عربک میں بھی لکھیں گے اور پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھیں گے، تو یہ ان کے اوپر انشاءاللہ اثر کرے گا۔ پھر وہ ریفلیکشنز اپنے اپنے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، جیسے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب وہ لوگ کیسے لوگ؟ وہ لوگ جو اپنی نماز میں ساہون یعنی ڈیلے کرتے ہیں، نیگلیجنٹ ہیں، ہیڈ لیس ہیں، کیئر لیس ہیں۔ تو پھر اب یہ ڈیلی کی بات ہوتی ہے، یہ روزمرہ کی بات ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ دن میں جب 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں اور اول وقت ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں کہ آپ بیٹا مجھے ریمائنڈ کروائیں۔ تو جیسے ہی اذان ہو رہی ہوگی تو ایز اے مدر آپ یا تو کچن میں ہیں یا کچھ اور کام کریں، تو آپ کے بچے فوراً آئے کہ نہیں چلیں آپ نماز پڑھیں نا، الذین، اور وہ آپ کے سامنے اگر قرآن کی آیتیں پڑھیں کہ الذین ہم، اور کچھ آپ سے وربل کمیونیکیشن نہیں کر رہے، بس وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ کتنی مطلب خوبصورت چیز ہوگی نا کہ وہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ نا اپنے ہیڈ لیس نہیں ہونا ہے ہماری پریئر کے لیے، یا بردر سسٹرز آپس میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھیے نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں بننا ہے نا۔ تو یہاں پہ آؤ نیکی کی طرف، ہم اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، ہم امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو مطلب ایک ساتھ ایک کلیکٹیو عبادت ہو گئی ہے اس میں اور رمضان کا پھر مہینہ بھی ہے، تو مطلب بلیسنگز پہ پلس بلیسنگز ہو رہی ہیں نا، کہ نیک کام کے لیے بلا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کے تھرو بلا رہے ہیں، تو قرآن سے یہاں کنیکٹ کر پا رہے ہیں بچے کہ جب وہ قرآن کی آیتیں ڈیلی لائف میں نا ریسائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے سورہ معون نارملی یاد ہی ہوگی، سارے بچوں کو یاد ہوگی، سارے ایڈلٹس کو یاد ہوگی، بٹ ہم جب اس پہ اس طرح سے ریفلیکشن نہیں کرتے نا، اور یا پھر ڈیلی یوز میں مطلب ایسے یوز کرنا، ناٹ جسٹ ان پریئر، صرف نماز میں مطلب ہم اس کو یوز نہ کریں، یہ ہمارے مطلب کنورسیشنز کا پارٹ ہوں، کنورسیشن کے پارٹ بنے مطلب قرآن کی ہماری یہ آیتیں انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ کنیکٹیوٹی اور بڑھے گی قرآن سے بچوں کی۔ جیسے پھر یہ ہے الذین هم یراؤن، تو آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شو آف کے لیے مطلب یہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی سے بھی نیک کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہاں پہ جیسے مطلب آیتوں کے حساب سے ہمیں نا ایگزامپلس چینج کریں، جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے حساب سے شو آف کیا ہوتا ہے؟ شو آف یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو کوئی بڑا مجھے اچھا سمجھے گا کہ بھائی میں بہت اچھا بچہ ہوں، تو اس لیے چلو میں ان کو دکھانے کے لیے مطلب یہ نیک کام کر دوں، تو وہ انٹینشن مطلب ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ تو پھر جب ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کی جو یہ ایکشن ہے صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، تو پھر وہ بولیں گے کہ ہاں مطلب صرف اللہ کی خاطر اور کسی کی خاطر نہیں۔ تھوڑے اور ٹین ایجرز ہوں گے تو ان کے لیے اور امپورٹنٹ ہوگا، ان کے ایگزامپلس چینج ہو جائیں گے کہ وہ کیا کیا کام میں مطلب دکھاوا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، اور ایز این ایڈلٹ ہم خود اپنی مطلب ایکشنز پہ بھی مطلب ریفلیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ ہم ایکچولی میں یہ چیز کیوں کر رہے ہیں، کہ کیا مجھے یہ بچے اچھا بولیں اس لیے کر رہے ہیں، یا یہ گھر والے اچھا بولیں، یا میری تعریف ہو میں اس لیے اتنا سارا کام کرتی ہوں، یا میرا مطلب یہ چیز ہر چیز کے پیچھے ہے نا ہمارا ایکشن مطلب نیت جو ہے نا وہ انٹینشنز جو ہیں، انٹینشن واپس سے ریکٹیفائی مطلب ہو جائے۔ تو یہ جب ہم لکھیں گے، جیسے ایز این اڈلٹ بھی اگر ہم اپنی جرنلنگ کریں گے اور جب میں وہاں پہ لکھوں گی الذین هم یراؤن، تو میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواؤں رہی ہوں کہ میں آفس میں اگر یہ زیادہ اچھا کام کر رہی ہوں تو کس لیے کہ میری پرفارمنس اچھی ہو جائے گی، تو کیا ہوگا، تو مطلب کیا میں دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں یہ چیز، یا کس چیز کے لیے کر رہی ہوں؟ گھر میں اگر میری پرفارمنس ہے کیا میں تعریف کی خاطر کر رہی ہوں، یا رمضانوں میں اتنے میں قرآن میرے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ میں نے کتنی بار پڑھ لیں، کتنی دفعہ پڑھ لیں، تو یہ اس کا نیت کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے۔ تو بار بار مطلب جب ہم اس طرح سے ریفلیکٹ کریں گے نا چیزوں کو لکھ کے، جیسے ہم نے اپنا ایکشنز لکھے، یہ مطلب یہ قرآن کی آیت لکھی، اور پھر ہم اپنے اس پہ ریفلیکشن لکھا، اور پھر اب ہم ایکشن پلان لکھیں گے۔ تو میرا ایکشن پلان کیا ہوگا؟ اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں یا ہو سکتا ہے غلطی سے، تو میں کیا کروں گی؟ تو میرا ایکشن یہ ہے اس میں کہ بھائی میں نیت اپنی بار بار ریکٹیفائی کروں گی۔ جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ریمائنڈ کروائیں گے کہ نہیں مطلب اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ اور یہ سب سے جو لاسٹ آیت ہے یہ سب سے مطلب اس کی بیسٹ ہے، وہ یمنعون الماعون۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں کسی کے قابل نہیں ہوں، مجھے خود مطلب میں ایک مدر بن چکی ہوں، اور مطلب میں بہت ہی اللہ مطلب مجھے خود ان سب چیزوں کا نا مطلب اس سے پہلے نہیں پتا تھا جب تک میں نے اس طرح سے بیٹھ کے ان کے ساتھ نہیں کرا۔
تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں نا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مطلب لٹرلی مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اور جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ سے چیزیں کیسے ایکسپلین کروائیں گے، آپ کے بچوں کے ساتھ وہ کنیکشن کیسے بلڈ اپ ہوگا، کیسے قرآن کی آیتوں میں مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ لوگ آپس میں کنورسیشنز کریں گے، ایک دوسرے کو جواب دیں گے، سبحان اللہ، یہ خود مطلب آپ لوگ ہے نا لائف میں اس کا چینج محسوس کریں گے۔ اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، یہ ایپ میں ایگزیکٹلی وہی سیم چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مطلب اس کا میننگ لکھا ہے، اور آپ کو تفسیر بھی مل جائے گی تو حدیثیں بھی مل جائیں گی۔ اب یہ دیکھیے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی اسمال کائنڈنس سے بھی روک دیتے ہیں، مطلب اس میں بھی مطلب وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہمارے مطلب اتنے بار نمازوں میں پڑھی ہے، سب چیزیں ہوئی، لیکن کبھی اس طرح سے اس کو سوچا ہی نہیں کہ چھوٹی سی کائنڈنس کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تو کیونکہ ڈیلی لائف کا پارٹ ہے نا ہمارا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی نے پانی مانگا تو پلا دینا، کسی نے بولا یہ کر دینا، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے کروا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نا کوئی دھیان ہی نہیں دیتا اس پہ۔ تو لیکن یہاں پہ جب اس کو یہ والی بات ہر وقت گھر میں اس کا فلو رہے گا نا اس آیت کا، وہ یمنعون الماعون، تو جو گھر کا جو انوائرمنٹ ہوگا نا وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا۔ ایز اے اڈلٹ میں بھی مطلب اگر کوئی چیز بچوں کو منع کر رہی ہوں تو وہ اگر یہ آیت پڑھ دیں گے میرے سامنے تو یہ پھر مجھے لگا کہ نہیں، شرمندگی ہوگی کہ نہیں میں مطلب چھوٹی سی چیزیں چل اچھا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، نہیں ہو پا رہا، تھک گئے، لیکن چلو پش کر دیں گے ایک منٹ کے لیے، اور جب آیت پڑھی جائے گی جب وہ آپس میں چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو یہ بہت مطلب امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ وہ لوگ یہی تو ہوتا ہے نا، شیئرنگ نہیں ہو پا رہی ہے کسی چیز کی، یا جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو مطلب وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس میں ہیلپ نہیں کر رہا، یا میں اپنا کام کر رہا ہوں، یا تو یہ جو چیزیں نا یہ انکریجنگ چیزیں ہیں بہت زیادہ، کہ یہ جو ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ریفیوز نہ کرنا۔ تو چھوٹی ساری باتیں باقاعدہ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے کہ آپ بتائیے کہ نا کیا کیا ہے وہ چھوٹی سی ہیلپ جو آپ ڈیلی لائف میں ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے بردر سسٹرس کی کر سکتے ہیں، پیرنٹس کی کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے فرینڈس کی کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ جب یہ لسٹنگ ہوگی کہ ہاں ہاں یہ والی چیز میں ہیلپ کر سکتا ہوں، یہ بھی ہیلپ ہے، یہ بھی ہیلپ ہے، یہ بھی ہیلپ ہے، یا میں نے کیا کیا کری ہے، یا میں کیا کیا کر سکتا ہوں، ایکشن پلان آ جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اور ایز این اڈلٹ جو ہے ہم بڑوں کے حساب سے مطلب اپنے لیے لکھ سکتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کی کس کس چیز میں ہیلپ کر سکتے ہیں، یا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں بہت چھوٹا اس کو سمجھتا ہوں، بہت حقیر سمجھتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کی نظر میں وہ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے نا وہ بہت بہت بڑی ہے۔ تو یہی ایک پوائنٹس تھے کہ جو مطلب میں جیسے یہی ایک اور میں یہاں پہ بس اگزامپل دینا چاہتی ہوں، جیسے سورۃ الہمزہ کا ہے نا، فرسٹ آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ میں نے اس میں نہیں رکھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب امپورٹنٹ ہے، یہ بیک بائٹنگ اور سلینڈرنگ پر ہے نا، تو لعنت ہے اس پر جو سلینڈر کرے اور بیک بائٹ کرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم بچوں کو جب بیک بائٹنگ کا میننگ بتائیں گے، سلینڈرنگ کا میننگ بتائیں گے، تو جب ہم یہ چیز کریں گے نا ساتھ میں، تو لٹرلی یہ چیز آپ کے گھر میں فلو ہونے لگے گی کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات نہیں کرنی ہے۔ مطلب یہاں سے یہ دونوں چیزیں، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک بائٹنگ اور سلینڈرنگ دونوں ہی ایک ساتھ لے لیا نا، تو اب یا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کریں گے تو بیک بائٹنگ ہو جائے گی، اور اس کے منہ پہ اگر کچھ ایسی بات کریں گے تو وہ سلینڈر ہو جائے گا کہ بھائی تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یا اس طرح سے۔ تو یہ کیسے ریسٹرکٹ کرے گا مطلب غلط ایکشنز کو گھر میں؟ تو یہ کہ ہم کسی اور کے بارے میں بھی بات کریں گے کسی تھرڈ پرسن سے، تو کڈز آر دا ون جو سب سے پہلے آپ کو ٹوکیں گے کہ نہیں نہیں آپ کو بیک بائٹنگ نہیں کرنی۔ تو کتنی خوبصورت وہ بات ہوگی کہ آپ کسی سے بیٹھ کے کچھ بات کر رہی ہوں، اور پھر بچہ آپ کو آ کے یہ بولے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو isn't it beautiful؟ سبحان اللہ۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں نہیں سلینڈر نہیں کرنا ہے۔ اور تو جب ہم اس لیے ریمائنڈنگ جو فیکٹر ہے نا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سے بالکل نہ ہچکیے یا گھبرائیے، شرمندہ ہوں کہ ہمارے بچے ہمیں ٹوکتے ہیں، بلکہ یہ ان کی پرسنالٹی کے لیے اچھا ہے نا، جب وہ ٹوک رہے ہیں تو وہ خود کے لیے بھی ٹوکیں گے، خود کے لیے بھی سوچیں گے، اور جب آپ انہیں بولیں گے نا پھر تو وہ بھی اس چیز کو سنیں گے، کیونکہ جب وہ آپ کو غلط چیز کے لیے ٹوک رہے ہیں یا روک رہے ہیں تو آپ فوراً اپنے آپ کو چینج کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ بھی ان سے کہیں گے نا کہ دیکھیے کہ اب آپ قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے انہیں اور کہیں گی بات، تو پھر وہ بھی اس چیز سے نا رکیں گے۔ تو یہ ساتھ میں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو سب کو پتا ہے کہ ہم نے کون سی آیا کس کانٹیکٹس میں پڑھی ہے، تو اس کو کیسے ہمیں یوز کرنا ہے۔ بس میں 5 منٹ میں اور آپ کے لینا چاہوں گی، بس اس کو ختم کرتی ہوں۔ ایک اور کیونکہ ایک اچھی سی چیز ہماری مطلب اس میں سٹارٹ ہوئی ہے جو ہمارے لیے مطلب ایز اے فیملی مطلب ہم لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو رہی، تو میں اس کو شیئر کرتی ہوں کہ ایموشن جار کر کے یہ میری بیٹی نے یہ مطلب سجیشن دیا تھا، وہ 11 سال کی ہیں، تو انہوں نے بولا کہ ڈے ٹو ڈے مطلب لائف میں یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی غصہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نماز پڑھنے میں ہمیں نا آلس آ رہے ہیں، یا پھر جو ہے کبھی ایموشن سمجھ نہیں آ رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ ہر کلر کی مطلب چٹس کو کلر دیا، جیسے ریڈ جو ہے وہ اینگر کے لیے، ٹھیک ہے،
اور جو ہے آپ کی بلو جو ہے پرپل شاید نماز کے لیے. تو جو جس طرح سے بھی پھر انہوں نے کیا کرا کہ نا اینگر سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں یا پھر مطلب اینگر کو کنٹرول کرنے والی جیسے قرآن کی آیتیں ہو گئی ہیں حدیثیں ہو گئی ہیں تو وہ ریڈ کلر میں اور اس کو روکنے پہ جو ثواب ہے ریوارڈ ہے نا جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ جو اپنے اس کو غصے کو روکے گا تو اس کے لیے پھر یہ ہے وہ محسنون میں سے ہوگا یہ ہے آگے آگے مطلب اس کے ورڈ آتے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کرا کہ ریڈ کلر کی چٹس بنائی ہیں اور اس کے اندر ساری نا اینگر سے ریلیٹڈ آیتیں لکھ دی ہیں اس کے ریوارڈز لکھ دیے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کو نماز میں ڈیلے ہو رہا ہے تو جیسے یہی والی آیت لکھ دی ہے کہ کیئرلیس نہیں ہونا ہے نماز میں کیونکہ پھر وہ لوگوں پہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو یہ آیتیں جب ہم نے لکھی ہیں تو انہوں نے وہی یوز کر لی ہیں یا پھر اور بھی دوسری جو حدیثیں ہیں نماز سے ریلیٹڈ ہیں یا میں سیڈ ہوں اور مجھے نا مطلب میں بہت ڈپریسڈ یا ہوپ لیس یا سیڈ ہو رہی ہوں تو اس میں جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے یا پھر اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رسپانسیبل مجیب ہے اللہ کے نام کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں. تو ایسے اب آپ نے چٹس بنائی اور اس کو جار میں ڈال دی کلر وائز. تو اب آپ کو جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں بہت غصے میں ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی مطلب لٹرلی میرے گھر میں ہوا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بہن لڑ رہے تھے تو ان کو غصہ آ رہا تھا دونوں اینگر کے اس حالت میں تھے. پھر ان کو وہ جار دکھا دونوں چپ چاپ گئے اور اپنی اپنی اینگر ریڈ والی چٹ اٹھائی اور دونوں نے اپنے اپنی جو چیزیں پڑھی اور چپ ہو گئے بالکل. اور مطلب وہ چیز ہی چینج ہو گئی مطلب لڑائی سالو ہو گئی خود بخود سالو ہو گئی. اور جیسے میں اگر ڈپریسڈ ہوں یا انگزائٹی میں ہوں یا سیڈ ہوں یا کوئی بھی ایموشن میرا ہے تو میرے سامنے وہ جار لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے پنک والی اٹھائیے کہ پنک شیٹ میں مطلب سارے ڈپریشن والے لکھی ہوئی ہیں. تو اٹھایا اور لٹرلی یو فیلٹ مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس مومنٹ آف نیڈ جو ہوتی ہے آپ کی اس وقت آپ کو ایسی آیت مل جائے یا کنسولنگ ورڈز مل جائیں تو اس سے بہترین کیا ہوگا. تو یہ ضرور مطلب کوشش کرے گا اور بہت آسان ہے. آپ جب یہ انٹرنیٹ کے زمانے میں تو سب کچھ بہت آسان ہے کہ آپ صرف یہ بھی لکھیں گے نا کہ آیا ریلیٹڈ ٹو ڈپریشن اور سیڈنس اور اس طرح سے تو سب آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جائے گی. تو کوئی بڑی بات نہیں بس اس کے لیے تھوڑے سے ایفرٹس ہیں کریے اور بہت یہ افیکٹو ہے یہ. اور بس ایک لاسٹ یہ کہ جو ذکر ہوتا ہے نا جو ہم بہت بزی مدرز ہوتے ہیں یا ورکنگ پروفیشنلز ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہے نا اکثریت میں یہ سوچتے ہیں کہ نا جب مجھے ٹائم ملے گا نا تب میں مطلب یہ چیز کروں گا بہت اچھے سے کہ بیٹھ کے عبادت نہیں ہو پا رہی ہے یا بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگ پا رہی ہوں یا جیسا میں نے سوچا تھا کہ اتنا مجھے ٹائم ملتا تو میں کم سے کم سکون کے کچھ پل ملیں تو مطلب میں ایسا کروں. تو دیکھیے سکون تو ہمیں نہیں ملنا ہے تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو وہی کہ زندگی مطلب لمبی نہیں پروڈکٹیو ہونی چاہیے مطلب میننگ فل ہونی چاہیے. تو اس کو اسی طریقے سے لیا جائے تو آپ باقاعدہ جو کام کر رہے ہیں اسی کام کے ساتھ آپ مطلب لسٹ کر لیں مطلب مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے. اتنے سارے ذکر ہوتے ہیں نا الگ الگ سب کی فضیلتیں اتنی ساری ہوتی ہیں. پھر میرے ساتھ ہوتا ہے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ مطلب کون سا والا پہلے پڑھوں کون سا والا کب کروں. تو لٹرلی آپ ورک کے ساتھ کر لیجیے برتن مانجتے ہوئے یہ والا ذکر ہے روٹی بناتے ہوئے یہ والا ذکر ہے سحری بناتے ہوئے یہ والا ذکر ہے افطار کے ٹائم یہ والا ذکر ہے دسترخوان کے ٹائم یہ والا ذکر ہے. اور اگر ساتھ ساتھ بچے بھی کرتے جا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. تو پورے گھر میں وہی ماحول ہے کہ بھئی جو 1 گھنٹہ جو اس کا ہے کھانا پکانے کا ہے اس وقت ہم سب درود پڑھ رہے ہیں یا 1 گھنٹہ وہ ہے تو اس وقت ہم یہ والی دعا پڑھ رہے ہیں. تو آپ بزی رہیں اور اس بزی رہتے ہوئے میں سے بھی مطلب آپ وہ چیز کر جائیں یہی ایکچولی مین اس کا وہ ہے. تو بس جزاک اللہ اسی کے ساتھ میں اس کو اینڈ کرتی ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی مدد کرے ہیلپ اس اینڈ گائیڈ اس ٹو یوز دیز بلیسڈ ڈیز ان دی بیسٹ مینر انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر شازیہ. اللہ راضی ہو جائے. بہت بینیفیشل الحمدللہ کمپریہنسو بھی اور بینیفیشل بھی. اللہ بہت مبارک کرے. اور بالکل جو شازیہ نے باتیں بتائی ہیں اگر جینوئنلی ہم لے لیں اور بچوں کے ساتھ ہماری یعنی ہم نے اپنی گرامر ہی تو میچ کرنی ہے نا. ہم اگر قرآن کی کوئی کلاس لے رہے ہیں یا اللہ کی بات کہیں سے سن رہے ہیں اور وہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور بچے کسی اور ٹریل پہ چل رہے ہیں یعنی وہ ان کی ورڈز ان کی آئیڈیاز ان کے ویز ان کے اسکول سے آ رہے ہیں تو آپ باتیں کہتے رہیں گے وہ ریسیپٹیو نہیں ہوں گے نا اس کے لیے. وہ کہیں اور کی دنیا میں فلوٹ کر رہے ہیں ہم کسی اور دنیا میں فلوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو what شازیہ told it's a little window opening یا کنیکشن آپ کہہ لیں کہ 2 ورلڈز کے درمیان کنیکشن ہے اور یوں سمجھیں کہ آپ لوگ سیم طرح کی آئیڈیاز سیم طرح کے آئیڈیلز سیم طرح کے ٹارگٹس اور سیم طرح کی کمیونیکیشن اور ایکشن پلان جو ہے نا اس کی طرف آپ لوگ اکٹھے قدم بڑھا رہے ہیں. تو اگر
یہ کام اگر ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم لوگ جو بھی پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جیسے شازیہ نے چند ایپس یا تفاسیر مینشن کی کہ آپ نے اچھا نہیں جی یہ 4 تفاسیر لازم پڑھنی ہے. کوئی ایپ کھولیے اس کے اندر یا پھر ایون دیکھیے ہم لوگ بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں اور میں ہوپ بھی تو یہ کرتی ہوں کہ آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے کہ چلے مین پوائنٹس سے لکھے ہوں گے تو چند مین پوائنٹس لکھ لیجئے کھول لیجئے اور ایپ 360 ہو گیا اور بہت سارے خوبصورت ایپس ہیں I'll be sharing even آپ کے ساتھ تو کھول کے چند چیزیں اسی طریقے سے ہائی لائٹ کر کے ان کو آپ تھرو کریے تاکہ آپ کا جو آئیڈیل سیٹل ہو رہا ہے دماغ کے اندر آپ وہ شیئر کیے بغیر بچوں کے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآنک ڈکشن کے ساتھ شیئر کریے. قرآنی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ورڈز کے اوپر آپ ڈسکشن کرنے لگے ہیں نا کھولنے لگے ہیں تو آپ قرآن کا ڈکشن جو شازیہ کہہ رہی تھی کہ قرآن کی آیت اگر آ کے کوئی بچہ کوٹ کر کے آپ کو کسی اچھائی کی طرف انسینٹیو دے رہا ہے یا کسی برائی سے روک رہا ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں تو اس سے بڑا خوبصورت بات اور اعلیٰ درجے کی بات بھلا کوئی ہو سکتی ہے. تو یہی تو کرنا ہے لیکن یہ کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا یعنی سیم ڈکشن پہ آنا ہوگا نا پہلے کہ سمجھ آئی ہے وہ سمجھیں گے وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہی تو ان کے منہ پہ یہ باتیں چڑھیں گی. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے اگر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ کام کرنے لگیں اور ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص کرنے لگا ہے بہت اچھے طریقے سے تو اور بچے بھی اس کے گیٹ گیدر ہو جائیں. یہ بھی ہم اس پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں رمضان کے اندر ہی کر سکتے ہیں ڈیلی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور جو آخری باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ جار والی وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بہت طرح کے جار بنتے ہیں اس طریقے سے اور لیکن جو ان کا آئیڈیا تھا وہ بہت ان کے بچوں کا خوبصورت آئیڈیا تھا. اس کے اوپر بھی اور پلس ذکر ذکر بیسیکلی تو ایک یاد کا نام ہے نا جم کے بیٹھ کے کسی ٹائم ایسا بھی ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کریں تو کہیں پہ جم کے بیٹھ کے بھی ضرور یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ 5 منٹ بچوں کے ساتھ کہ نہیں یہ اللہ کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ دل ذکر بالقلب ذکر باللسان اور ذکر جو یہ دونوں کو جوڑنا ہے تاکہ ہمارا اللہ اٹریکٹڈ ہے ہمارا جو دل ہے وہ بھی اللہ کی طرف پورا فوکسڈ ہے اور زبان جو ہے وہ بھی وہی کلمہ ادا کر رہی ہے جس کے پیچھے ہماری سوچ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی بیچ میں اس کے ڈالیے. تو جزاکم اللہ خیر آپ لوگ میں اس کی 1 منٹ ریکارڈنگ بند کر دوں ان سینس کہ اگر یہ پھر کل کسی کو چاہیے ہوئی تو ہم کر سکتے ہیں اس کو. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز یا جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوں گو اہیڈ.